رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سورہ شورى شریف کی آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غلبہ دین کا جو اس نے حکم دیا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو، وہ بیان فرماتے ہوئے حبیب کریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حبیب آپ بھی دین کو قائم فرمائیں، غلبہ دین کے لیے کام کریں۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس سے پچھلی 2 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تکوینی حکومت کو بیان فرمایا، یعنی کہ اللہ، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کچھ دن بیان کیا تھا کہ حکومت کی 2 قسمیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کی حکومت کی۔ ایک اللہ تعالیٰ کی حکومت تکوینی ہے اور دوسری حکومت تشریعی ہے، حکومت تشریعی ہے۔ تو پچھلی 2 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے حکومت تکوینی جو خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسے بیان فرمایا۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا فاطر السماوات والارض، میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، تم سب کو تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے، ومن الانعام ازواجا، اور جانوروں کے بھی جوڑے بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یذرأکم فی، وہ تمہیں پھر بڑھاتا رہتا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے ہے ہی کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمینوں کے آسمانوں کی تمام چابیاں اسی کے پاس ہیں، تمام چابیاں اسی کے پاس ہیں۔ ہاں جی، چابی اسی کے پاس۔ تھوڑی سی مثال سنیں آپ، ذرا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ زمین کی چابی اسی کے پاس ہے، ہاں جی، سخت سے سخت زمین سے نرم پودا باہر نکل آتا ہے، اسی نے چابی لگائی ہوئی ہے اسے، ہاں جی، اسی کے حکم سے جناب وہ ہر شے باہر آ رہی ہے، ہاں جی، دنیا جہان کے پھل باہر آ رہے ہیں، سبزیاں باہر آ رہی ہیں، اناج باہر آ رہا ہے، انسانوں کی ضروریات، جانوروں کی ضروریات، پرندوں کی ضروریات، درندوں کی ضروریات، تمام ضروریات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے پیدا فرما رہا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں زمینوں کی چابیاں، آسمانوں کی چابیاں۔ فما یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ فرما دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اب یہ 2 آیات کریمہ دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی حکومت کیسے قائم ہے کہ کسی ایک کو، اور تکوینی حکومت کا قیام یوں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ من ورقۃ الا یعلمها، فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ایک پتا بھی گرتا ہے وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ پوری دنیا کائنات کے اندر ساری جہاں کہیں بھی کوئی ایک بھی تھوڑا سا بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کچھ ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی حکومت ہے۔ تکوینی حکومت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملات جن کے سپرد فرمائے وہ ملائکہ کرام علیہ السلام ہیں۔ بارش کسی کے ذمہ لگائی ہے، روحیں قبض کرنی کسی کے ذمہ لگائی ہیں، ہوتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، کرتے وہ ہیں۔
ہیں جیسے بارش کسی کے ذمہ لگائی اللہ تعالیٰ نے فالمدبرات امرا، اللہ تبارک والمرسلات فالمدبرات امرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قسم جو امر کی تدبیر کرنے والے ہیں، اور وہ فرشتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ مدبرات امر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجازت کے ساتھ اور اس کے حکم کے ساتھ ہاں جی تدبیر امر جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں، حالانکہ مدبر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہاں جی۔ لیکن یہاں پر تدبیر امر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کرام علیہ السلام کی طرف کی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت کرتے ہیں۔ سمجھا رہے ہیں نا جی؟ جیسے روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں اتنے مہینے تک خون رہتا ہے، پھر لوتھڑا بن جاتا ہے، میں کہ پھر جو ہے وہ علقہ بنتا ہے، مدغہ بنتا ہے، اس کے بعد جب 4 مہینے پورے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، وہ آ کے اس میں روح ڈال دیتا ہے، فرشتہ آ کے روح ڈالتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے 4 چیزیں فرشتہ لکھتا ہے، موت، زندگی کتنی ہوگی اس کی، موت کتنی ہوگی، سعادت مند ہوگا، بدبخت ہوگا ہاں جی، رزق کتنا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی، یہ ساری کی ساری ماں کے پیٹ کے اندر فرشتہ آ کے لکھ جاتا ہے ہاں جی۔ اب دیکھیں اس طرح کر کے مدبرات امر فرشتے ہیں، یعنی تکوینی حکومت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مدبرات امر قرار دیا ہے۔ اب تشریعی حکومت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جسے قائم کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا ہاں جی، اور انہوں نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں وہ حکومتیں قائم بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین میں سے مقرر فرمایا، تمہارے لیے دین کو بطور قانون کے عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ وہی دین ہے ما وصی بہ نوحا، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تلقین فرمائی تھی۔ یہ وہی دین ہے جس کی تلقین اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمائی تھی، اور فرمایا کہ والذی اوحینا الیک، حبیب پیارے اسی دین کی وحی جو ہے وہ آپ کی طرف کی گئی ہے، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور اسی دین کی تلقین جو ہے وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کی، موسیٰ علیہ السلام کو کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی۔ ایک ہی دین ایک ہی ہے، ایک ہی دین کی ہم نے پھر ان کو تلقین فرمائی تھی۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کتنے نبیوں کو ذکر فرمایا؟ پہلے نوح علیہ السلام ہے، پھر فرمایا کہ الیکا آپ کی طرف آقا علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حالانکہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تو اور بھی آئے ہیں جنہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیں، باقی حضرات انبیاء کرام علیہ یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، باقی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب فرمایا۔ لیکن یہاں پر صرف 5 انبیاء کرام علیہ السلام کا جو ذکر ہوا، اس کے پیچھے کون سی حکمت کار فرما ہے، اس پہ ذرا توجہ فرمائیں۔ اب ایک تو نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور ان کے بعد فوراً آقا علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ اوحینا الیکا نوحن، نوح علیہ السلام کو تلقین کی ہم نے، اور فرمایا کہ اوحینا الیکا، اسی دین کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی۔ یعنی نوح علیہ السلام کا ذکر اور آقا علیہ السلام کا ذکر، یہ ذہن میں رہے کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں طوفان آ گیا تو اس کے بعد پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ختم ہو گئے، صرف اور صرف نوح علیہ السلام کی اولاد بچی ہاں جی۔ انہی سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو بڑھایا، تو پھر اس طوفان کے بعد سب سے پہلے نبی جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہی ہیں۔ گو کہ پہلے بھی نبی تھے آپ، یعنی اس طوفان کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام ہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو پیغام پہنچانے والے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان کے بعد سب سے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور کائنات عالم میں سب سے آخری نبی جو تشریف لانے والے تھے امام الانبیاء علیہ السلام، ان کا ذکر فرما دیا رب تعالیٰ نے۔ سمجھ آ گیا جی؟ نوح علیہ السلام کا ذکر، پھر میرے آقا علیہ السلام کا ذکر، مطلب یہ کہ پہلے نبی اور آخری نبی دونوں کا ذکر فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آگے دیکھیں جی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ 3 نبی جو ہیں ان کا ذکر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر قرار دیتے تھے، اور یہی وجہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور دین ابراہیمی میں ہی شرک تھا۔ یہ بتوں کی پوجا جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایجاد تھی،
یہاں تک کہ میرے آقا علیہ السلام نے جب مکہ فتح فرمایا، حضور اندر تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ اندر انہوں نے دیوار پر تصویریں بنائی ہوئی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ان کی تصویریں بنائی ہوئی تھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے ہاتھ میں پانسے پکڑائے ہوئے تھے، وہ پانسے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ وہ یہ کرتے تھے، لکڑیاں ہوتی تھیں وہ کٹی ہوئی، وہ لکڑی جو ہیں وہ پھینکتے تھے، ہیں جی، ان کو دیکھ کے ان سے پھر فال لیا کرتے تھے کہ جناب یہ سیدھی آ گئیں، الٹی آ گئیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کی دیکھنے کے۔ تو اگر اس طرح ہو گیا تو پھر یہ والا سفر نہیں کریں گے، اگر اس طرح ہو گیا تو پھر بابرکت سفر ہوگا۔ جیسے آج کل ہمارے لوگوں میں کہتے ہیں کام پہ جا رہا ہے کہ بندہ، سامنے بلی گزر گئی، واپس آ گیا کام سے، بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، بھائی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے۔ بندہ پوچھے بلی راستہ کاٹ دے تو کام چھوڑ دیتا ہے، تو جہاں تیرے جیسا بے نمازی منحوس پھرتا ہو وہاں سے تو پھر سارے لوگوں کو بند ہونا چاہیے، پھر کوئی بھی بندہ وہاں سے نہ گزرے، ہے یا نہیں؟ نہیں، سویرے سویرے بے نمازی جس کے سامنے آ جائے، بتائیں اس بیچارے کا کیا بنے گا؟ حالانکہ حقیقت میں جو اصل نحوست تھی ہم اس سے پرے ہی ہو گئے ہیں۔ اصل جو شے نقصان پیدا کرنے والی تھی، نقصان پہنچانے والی تھی، وہ ہم نے چھوڑ دی ہے اور اپنی طرف سے ہم نے معیار مقرر کیے ہوئے ہیں۔ بلی سامنے سے آ گئی تو سفر اچھا نہیں ہے آج بھائی، ہیں؟ کوا بول پڑا تو کوے کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے جناب وہ ان کا پکا قاصد رکھا ہوا انہوں نے، ہاں جی، کوا بول پڑا ہے بھی مہمان آ رہا ہے آج بھائی، ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا بھی جس قوم کا رہنما، جس قوم کا قاصد اور ڈاکیہ جو ہے وہ جناب کوا ہو تو ان کا وزیر اعظم اور صدر جو ہے وہ جناب اس کو اردو بھی نہیں آئے گی، تھتھا ہوگا، ہیں؟ اردو سنیے نا آپ نے حضرت اقدس کی، وہ کہہ رہا جی ہم جو ہے وہ پاکستان کو آگے لے جانے کی خوشی کر رہے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں جی، خوشی اور کوشش سب چیزیں جو ہے نا وہ ایسے ملائی ہوئی ہیں، اس نے اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال وہ اس تقریر سننے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں ذرا غور فرمائیں، ہاں انہوں نے وہ پانسے جو ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس فعل کو، انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک وہ پانسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑائے ہوئے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑائے ہوئے تھے۔ لوگوں کو یہ بتاتے تھے بھائی جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام سے بطور وراثت کے ہمیں ملا ہے۔ تو مشرکین مکہ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر فرمایا کہ یہ تو وہ دین ہے حبیب پیارے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا، جس دین کی تلقین ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کی تھی اور ان کو فرمایا تھا کہ یہی دین تم نے غالب کرنا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے غالب کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے مرکز بھی بنایا، اس کے آثار بھی چھوڑے، اس کی نشانیاں بھی چھوڑیں، ہیں جی۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں جا کر کے مکہ مکرمہ میں کس کی نشانی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہیں جی۔ صفا مربع ہے تو انہی کے گھر کی نشانی ہے، قربانی ہے تو انہی کے گھر کی نشانی ہے، ہاں جی، کعبے کا طواف ہے تو انہی کی نشانی ہے، کعبہ خود عمارت ہے تو انہی کی نشانی ہے، مسجد اقصیٰ ہے تو انہی کی نشانی ہے۔ بتائیں، واللہ قسم خدا کی کہتا ہوں میں، دل بڑا جو ہے نا یہ غور کر کے اس بات میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام عاشق تھے نا رب تعالیٰ کے حکم کے، ہاں جی، خواب میں آیا کہ بیٹے کے گلے میں چھری رکھ دو، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں دیکھا، یہ خواب میں یہ آیا کہ اپنی پیاری شے قربان کر دو، ابراہیم علیہ السلام نے جب 2 دن دیکھا قربانی کر کے، تیسرے دن اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی، کہا کہ پیاری تو پھر یہی ہے اسماعیل علیہ السلام، یہی پیارے لگتے ہیں مجھے، ہاں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تجھے آگ میں جانا پڑے گا، کہنے لگا مولا حاضر ہوں میں۔ فرمایا کہ اکیلے کو نمرود کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا، مولا حاضر ہوں میں۔ فرمایا کہ کعبہ بنانا پڑے گا، مولا حاضر ہوں میں۔ فرمایا کہ بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑنا پڑے گا تاکہ وہاں جا کے رہیں، ابھی سے جو ہے یہ نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہاں جا کے رہیں تاکہ وہاں پہ لوگ جمع ہوں، انہی کی اولاد میں لوگ پیدا ہوں، تو پھر وہاں میرے حبیب کریم علیہ السلام تشریف لے آئیں۔ کہنے لگے مولا اپنے چھوٹے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو وہاں چھوڑنے کے لیے یہ بھی میں کرنے کو تیار ہوں، ہاں جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے میں ابراہیم علیہ السلام کا رب تعالیٰ نے کئی باتوں میں امتحان لیا، ابراہیم ہر بات میں کامیاب نکلا جناب، ایسا عاشق رب تعالیٰ کے حکم کا یار۔ بتائیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مولا یہاں کوئی ہے کوئی نہیں، کعبہ بناؤں کس کے لیے، یہاں تو کوئی ہے نہیں، کعبہ بناؤں کس کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فرمایا کہ یہاں پہ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور میرے آقا علیہ السلام کے آنے سے بھی اتنے 100 سال پہلے
ابراہیم علیہ السلام نے وہاں گھر بنا دیا، اور پھر بعد میں آ کر کے میرے آقا علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، ہاں جی، پھر آقا علیہ السلام نے جناب کوشش فرمائی، جد و جہد فرمائی، وہ اذان نہیں پڑھنے دیتے۔ آقا علیہ السلام وہاں سے مدینے گئے، مدینے سے آقا علیہ السلام پوری جماعت کٹھی کر کے لے کے آئے، پھر آ کر کے حضرت بلال کو فرمایا بلال اب چڑھ کعبے کی چھت پہ وہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھ۔ جی بتائیں جی، کیا وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ایسے عاشق ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی آپ ذرا غور کریں نا جناب، دیکھیں صفا مروہ پہ دوڑ لگاتے ہیں، کیوں دوڑ لگا رہے ہیں بھائی؟ اماں صاحبہ نے دوڑ لگائی تھی یہاں پہ، اماں صاحبہ جناب پانی کے لیے جناب تیز قدم اٹھائے تھے آپ نے، تو آج حاجیوں کے لیے دوڑنا لازم ہو گیا۔ اب ذرا غور کیا جائے تو دیکھا جائے، غور کرے بندہ تو احمق جو ہے اعتراض کرے گا، عاشق سمجھ جائے گا یہ عبادت جو ہے اس کا تعلق عقل وقل کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق عشق کے ساتھ ہے۔ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ محض جو ہے وہ عاشقانہ عبادت ہے۔ کعبے کے گرد گھوم رہے ہیں ایسے جناب گھوم رہے ہیں، رب فرماتا عبادت بن گئی۔ میں ادا ہے میرے پیارے خلیل کی، ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے، رب نے فرمایا ہمیں ابراہیم پسند ہے، اس کی ادا پسند ہے۔ کعبہ جب بن گیا نا، ہاں جی، آپ بھی جیسے قربانی کا بکرا لے کے آتے ہیں تو لے کے وہاں بھی دیکھا تھا، گھر آ کے پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مستری جناب عمارت بناتا ہے، بنا کے پھر شام کے وقت جب اترتا ہے اپنی گو سے نیچے تو نیچے اتر کے پھر دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے گھوم کے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ کا گھر بنایا ابراہیم علیہ السلام نے، بنانے کے بعد آپ جب نیچے اترے نا، جب پورا تعمیر ہو گیا تو آپ جو ہیں اس طرح دیکھتے 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 آپ کے 7 چکر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تیرے یہ 7 چکر مجھے ایسے پسند آئے ہیں، تب تک کسی کا نہ حج قبول کروں گا نہ عمرہ قبول کروں گا جب تک یہ تیری ادا کو ادا نہیں کر لے گا۔ عاشقانہ عبادت ہے یا نہیں یار؟ بتائیں ذرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو شیطان دکھا تھا، آپ نے اس کو کنکر مارے تھے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پتھر کھڑا کر دیتا ہوں میں، اس کو تم نے کنکر مارنے ہیں۔ اب مولا اسے لگ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیری طرف سے لگے نہ لگے اسے تکلیف پہنچے گی، تاکہ میرے حبیب میرے خلیل جو ہیں ان کی سنت بھی ادا ہوتی رہے گی، اسے بھی تکلیف پہنچے گی۔ کاش کہ ہمارے حاجی جو ہیں وہ جناب جس طور پر اسے مارنے کا حکم ہے اسی طور پر ماریں ہیں، اندر سے معذرت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ناراض نہ ہوئی، ہم ویسے تیرے ساتھ ہی ہیں۔ ہاں، اس پہ کسی دن میں گفتگو کروں گا کہ ہمارے حاجی کیسے معذرت کرتے ہیں اس سے۔ بھائی جب اس شیطان کو کنکر مار رہے ہو، سود کا کام تو چھوڑ دو پہلے، کہ نہیں؟ سود کا کام بھی نہیں چھوڑنا، ساتھ کنکر بھی مارنا، تو معذرت کرنے والی بات ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں سمجھ پا رہے مسئلے کو۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، ایک ایک بات کھولی جائے تو لوگوں کو پھر شرمندگی ہو، یار ہم نے اسے بٹے مارے تھے، بٹے تو ہمیں پڑنے والے تھے، ہیں کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ حج جو ہے ایک عاشقانہ عبادت ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں اس لیے فرمایا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے مشرکین مکہ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہودی جو ہیں وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یہودیوں کا دعویٰ تھا ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ نصرانیوں کا دعویٰ تھا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اس وقت چونکہ پوری دنیا کے اندر 3 ہی بڑے مذہب تھے۔ کتنے بڑے مذہب تھے؟ 3 بڑے مذہب تھے، یہودیت، نصرانیت اور شرک والا، مشرکین کا مذہب۔ یہ 3 مذہب تھے بڑے، ہیں جی، اور مزے کی بات یہ ہے انہی تینوں کی طرف ہی آقا علیہ السلام جو ہیں وہ مخاطب بنے۔ مکہ مکرمہ میں کون تھے؟ مشرک تھے، مشرکوں کو آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں آتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، پھر نصرانیوں کو سبق سکھانے کے لیے حضور تبوک تشریف لے جاتے ہیں، ہیں جی، نصرانیوں کو سیدھا کرنے کے لیے حضور تبوک تشریف لے جاتے ہیں سیدھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ ہم نے یہ وصیت کی تھی، یہی تلقین کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا ان اقیم الدین، کہ تم ہمارے دین کو قائم کرو۔ اب یہاں یہ اس بات ذہن میں رہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ قائم کنید دین را، قائم کنید دین را، فارسی میں آپ کا ترجمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان انبیاء کرام علیہ السلام کو کہ تم دین کو قائم کرو، تم دین کو قائم کرو۔ اب ہمارے کچھ بزرگوں نے ترجمہ کیا دین کو قائم رکھو۔ قائم کرنا اور ہے، قائم رکھنا اور ہے، یہ ذہن میں رہے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ قائم کرنا اور ہے، قائم رکھنا، سمجھ آ رہی نا؟
ابھی شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا قائم کنید دین را، دین کو قائم رکھو، اور ہمارے بعد جو ہیں وہ اہل تراجم جو ہیں انہوں نے ترجمہ کیا اس کا کہ دین کو قائم کرو۔ تو دونوں میں کوئی فرق کوئی نہیں، یہ ذہن میں رہے، فرق ہے بھی اور فرق نہیں بھی، یعنی فرق نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ترجمہ ٹھیک ہے فلاں غلط ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، دونوں کے محمل الگ الگ ہیں، دونوں کے مصداق الگ الگ ہیں۔ دین کو قائم کرو مطلب یہ ہے جب دین قائم نہیں ہے، کفر کا غلبہ ہے، تو اس وقت اہل ایمان پر لازم ہے وہ جیسا کیسے بھی ہو سکتا ہے لوگوں کی تربیت کریں، لوگوں کو اس طرف لگائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے دین کو قائم کرنا۔ یہ کیا ہے؟ دین کو قائم کرنا، یہ دین کو قائم کرنا ہے جی۔ آپ بتائیں پوری دنیا کے اندر دین کہیں قائم ہے؟ پوری دنیا کے اندر کہیں پہ دین قائم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، دین کہیں پہ بھی قائم نہیں ہے۔ اس لیے اب ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمیں حکم ہے دین قائم کرنے کا۔ ہمیں کیا حکم ہے؟ دین قائم کرنے کا حکم ہے۔ اچھا، دین قائم ہو جائے پھر اگلے لوگوں کو حکم ہوگا دین قائم رکھو، دین قائم رکھو۔ یہ ہیں دونوں الگ الگ محمل ان دونوں ترجموں کے۔ دین انا اقیم الدین، دین کو قائم رکھو اور دین کو قائم کرو، دونوں کا معنی تقریباً ایک بنتا ہے۔ دونوں کی اگر تفہیم کی جائے تو بات جو ہے ان میں کوئی فرق والی نہیں ہے، بس دونوں کے جو ہے نا وہ ایسے سمجھے کہ مخاطب الگ الگ بنتے ہیں۔ دین کو قائم کرو کہ مخاطب وہ لوگ بنتے ہیں جب کفر غالب ہو، اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو یہ حکم ہوگا۔ اب بتائیں یار، اس بات پہ ذرا غور کرتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو، یعنی قائم کنید دین را، کہ دین کو قائم کرو۔ اگر یہ والا معنی لیا جائے تو بتائیں آج جو ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، میرے آقا علیہ السلام کو دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اسماعیل علیہ السلام کو دیا، اسحاق علیہ السلام کو دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو دیا کہ دین کو قائم کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ سے پہلے بھی شرک تھا، کیا تھا؟ شرک تھا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام شرک کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں کیا تھا؟ شرک ہی شرک تھا، آپ شرک کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ان کے بعد جو ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، فرعون کیا کر رہا تھا؟ اپنے آپ کو ان ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگوا رہا تھا۔ اس وقت جو ہے دین قائم نہیں تھا، تو اس وقت بھی دین کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جب کتاب میں تحریف ہو چکی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر بھی یہی معاملہ تھا۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تب بھی معاملہ یہی تھا کہ اس وقت جناب کفر ہی کفر تھا، ہر طرف شرک ہی شرک پھیل چکا تھا۔ چند ایک گنتی کے لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے والے تھے، کما حقو جیسے ماننے کا حق ہے، تو وہ اب یعنی کہ حکم آ رہا ہے ان کو دین کو قائم کرو، دین کو قائم کرو، یعنی کہ وہ حکم جو ان حضرات کی طرف تھا، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف، تو بتائیں رب تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا۔ حکم آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر بیٹھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام گھر بیٹھے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو زندگی ساری گھر بھی نہیں بنایا اپنا، گھر میں بیٹھنا تو دور کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بارش آنے لگ گئی جی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھاگ کے گئے درخت کے نیچے، تو درخت کے نیچے آگے بہت بڑا اژدہا بیٹھا تھا، منہ کھولے ہوئے بیٹھا تھا۔ اب وہاں سے نکلے ایک غار میں جانے لگے، وہاں شیر بیٹھا تھا، شیر بیٹھا تھا وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا آسمان کی طرف منہ کر کے، مولا تو نے شیر کو بھی جگہ دی ہے، سر چھپانے کے لیے سانپ کو بھی دی ہے، تو میں تو روح اللہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ ہم نے تیرے اوپر جو ہے وہ رحمت کی چادر تان رکھی ہے، اگر تو کہے تو تجھے بھی رہائش دے دیتے ہیں، پھر رحمت والی چادر ہٹا لیتے ہیں ہم۔ بتائیں عیسیٰ علیہ السلام نے گھر نہیں بنایا یار، میں وقت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا ہے۔ تو آج ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے یار، ہم بھی تو ذرا غور کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے اس پہلے معنی کے مصداق بنتے ہیں، ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو۔ تو بتائیں حضرت نوح علیہ السلام نے زندگی ساری کیسے جد و جہد کی؟ 950 سال تو آپ نے اکیلی تبلیغ فرمائی یار، 950 سال تبلیغ فرمائی آپ نے، صرف یہ کہ دین قائم کرو، دین قائم کرو، دین قائم کرو، اسی حکم پہ عمل کرتے ہوئے گزار دی۔ آج میں اپنے دور کے جو ہمارے اصحاب ممبر و محراب ہیں یار، ان سے پوچھتا ہوں، تو آج بتائیں دین کی بنیادیں گر چکی ہیں، آج ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، یہ والا حکم تمہاری طرف بھی متوجہ ہے یا نہیں ہے؟ تم نے کیا کیا پھر یہ بتاؤ؟ تم نے تو لوگوں کا ذہن بھی نہیں بنایا یار۔ آج لوگ جو ہیں وہ خلافت اسلامیہ کے، دین متین کی حکومت کے، غلبہ دین کی اصطلاح کے دشمن بن چکے ہیں، تم نے کیا کیا بتاؤ؟
تم نے تو اپنے خیر خواہوں کو، اپنے معتقدین متوسرین، اپنے پاس بیٹھنے والے محبین کا ذہن بھی نہیں بنایا تم نے آج تک یار۔ ہیں جی وہ ماننے والے تم علماء کے ہیں، لیکن ہیں وہ جناب انگریز کے نظام میں جمہوریت کے پرپرزے سارے، وہ جناب جمہوریت کے لیے جان دینے کو تیار بیٹھے ہیں۔ تو پھر آپ کا قرآن کریم کی سایہ مبارکہ پر عمل کیسے ہوگا یار؟ یہ بھی تو بتاؤ ہمیں۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اب دوسرا معنی دیکھیں کہ میں دین کو قائم رکھو، دین کو قائم رکھو جو ہے نا، میرے آقا علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں دین کو غالب کر دیا، اب یہ حکم آ رہا ہے دین کو قائم رکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دین کو قائم رکھ کے بتایا کائنات کے لوگوں کو، ہیں جی جہاں پہ جناب جگہ جگہ فتنے کھڑے ہو گئے، معاملات کھڑے ہو گئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے جناب، آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے مشورہ کیا، لوگ کوئی مشورہ دے، کوئی بات کرے، حضرت ابوبکر صدیق نے میں تم نہیں جاتے یار، یہیں بیٹھو، میں اکیلا جا رہا ہوں، میں اکیلا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سب نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ایسے کر رہے ہیں تو سارے کے سارے پھر روانہ ہو پڑے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کر کے، ہیں جی وہ غالب رکھنا تھا کیونکہ اس کی بنیادیں گرائی جا رہی تھی، کہیں فتنہ ختم نبوت کا انکار تھا، کہیں پہ جناب کوئی فتنہ تھا، کہیں پہ کوئی فتنہ تھا، تو حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ گئے جا کر کے انہوں نے پھر ایسی قربانیاں دی کہ اللہ اکبر کبیرہ، وہ دین کو قائم رکھتے رکھتے 1200 صحابہ آقا علیہ السلام کے صرف ایک میدان میں شہید ہو گئے، 1200 صحابہ، جن میں اکیلے 700 قرآن کے علماء تھے، حفاظ کرام تھے۔ یہ دین کو قائم رکھا کیسے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان یار، نقیب الدین دونوں معنی اس میں آ گئے، قائم رکھو بھی اور قائم کرو بھی، ہیں جی قائم کر کے انہوں نے بتایا، قائم رکھ کے حضور کے صحابہ نے بتایا۔ آپ اگر ان دونوں کاموں میں سے کوئی نہیں کر رہے تو پھر آپ بتائیں نقیب الدین کا یہ حکم آپ کی طرف بھی متوجہ ہے یا نہیں؟ اگر آپ کی طرف متوجہ ہے تو پھر آپ بتائیں ذرا اعمال کا جائزہ لیں کیا کیا آپ نے، اگر آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ آپ کا ایمان کہاں کھڑا ہوا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ یا تو آپ پھر مسلمان کو نہیں، یا پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث کو نہیں سمجھ آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ ولا تتفرقوا، اور فرمایا کہ فرقے بھی نہ بناؤ الگ الگ تم، کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ غلبہ دین کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اقامت دین کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جب دین غالب آ جائے تو پھر جناب اگر فرقہ بندی شروع ہو جائے تو سمجھو دین کی جو ہے وہ بنیادیں گر جائیں گی۔ اگر دین غالب نہیں آیا، دین غالب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تب جو ہے وہ مولوی سارے ان معاملات میں الجھے بیٹھے ہیں، اپنے اپنی الگ مسجد بنائے بیٹھے ہیں، اپنے اپنی جماعتیں بنائے بیٹھے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ولا تتفرقوا، فرمایا کہ تم نے فرقے نہیں بننے، ایک ہی جماعت بن کے رہو، جماعت واحدہ بن کے رہو۔ آج بتائیں یہ نقصان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہمیں؟ ہیں جی ہم تو کہتے تھے 72-73 فرقے، فلاں جناب یہ فرقے ہو گئے۔ آج سچی بات ہے ہم اپنی جماعت میں دیکھیں کتنے فرقے ہو گئے ہیں۔ ایک پیر کا مرید دوسرے پیر کے مرید کے ساتھ سلام کر کے راضی کو نہیں، ایک خطیب کو سننے والا دوسرے خطیب کو سن کے راضی کو نہیں، ہیں جی ایک واعظ کو سننے والا دوسرے واعظ کو سن کے راضی کو نہیں، ہیں جی ہر بندے کی اپنے دین کی تعبیریں ہیں، ہر بندے کی اپنے دین کی تشریحات ہیں، اپنی توضیحات ہیں، انہیں کو لیے گھوم رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس پہ بات بہت لمبی چوڑی ہو سکتی تھی لیکن میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت جو ہے وہ کافی آگے جا چکا ہے۔ اب یہ دیکھیں جی آیت مبارکہ کیا فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے، یہ اس وقت کا مزاج اور آج کا مزاج میں آپ کے سامنے کھولوں گا، یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حبیب پیارے جس بات کی طرف آپ بلا رہے ہیں نا، غلبہ دین کی طرف، اقامت دین کی طرف، فرمایا یہ مشرکوں پہ بڑی بھاری پڑتی ہے دعوت، مشرکوں پر بڑی بھاری پڑتی ہے۔ بتائیں اس وقت دین کے غلبے کی بات کی جائے مشرک کو بھاری لگتی ہے، تو آج غلبہ دین کی بات کی جائے مسجد میں بیٹھے ہوئے پہلی صف میں بیٹھے ہوئے حاجی کو بھاری لگتی ہے۔ بتائیں عاشق رسول کو بھاری لگتی ہے، ہیں جی نام کیا ہے جی فلانا جناب بزرگ، فلانا پیر طریقت، فلانا راہبر شریعت، ہیں جی یار حضور کے نظام میں خلافت کی بات کرو، ہوائیاں اڑ جائیں گی، نہیں یار یہ کیا کر رہا ہوں، انگریز ناراض ہو جائے گا، چھوڑو اس بات کو۔ کابر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، ہیں جی آج بھی آپ کھڑے، ظاہری بات ہے جب آپ یہ دعوت دیں گے تو پھر نظام میں باطل کی تردید تو ضروری ہے نا، ہیں جی آپ مسجد میں جائیں، سوسائٹی کی مسجد میں جا کر کے آپ کہہ دیں جتنے بھی یہ پھرتے ہیں یہاں نواز شریف، نون لیگ، فلانی جھمکانی، جتنی بھی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی، پی پی آئی، جتنی بھی جماعتیں ہیں، سب کے سب باطل پر ہیں، صرف اور صرف
ہم غلبہ دین کی جد و جہد کریں گے نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے۔ تقریر کے بعد جو ہے وہ آپ کے بستر بوریا، آپ کے جوتے چپل سارے باندھ کے آپ کو روانہ کر دیں گے وہاں سے، ہے یا نہیں؟ تو کابر المشرکین ما تدعوہم الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا بھی مشرکوں پر بھاری ہے دعوت، تو جناب یہ سوسائٹی والوں پر بھاری کیوں ہیں؟ مسلمانوں پر بھاری کیوں نکلی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان آج ایمان چھوڑ چکا ہے، مسلمان ایمان چھوڑ چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جناب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں یہ کام وہ عظیم کام ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی طرف اسے پسند فرما لیتا ہے۔ یہاں پہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کسی بندے سے اللہ کو محبت ہو جائے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا، اللہ اسے کھینچ لیتا ہے، اللہ اسے کھینچ لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ بندہ بن جاتا ہے اللہ کی مراد۔ کیا بن جاتا ہے؟ اللہ کی، اور اللہ چاہنے والا اور وہ اللہ کی مراد۔ تو کہتے ہیں کئی بندے وہ ہوتے ہیں پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ کہتے ہیں جو کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب آنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے بھی نامراد نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے قریب کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں لیکن یہ بنتا ہے مرید۔ یہ کیا بنتا ہے؟ مرید بنتا ہے۔ مرید یہ نہ کہنا کہ وہ پیر مرید والی بات ہے، مرید کہتے ہیں چاہنے والے کو، ارادت رکھنے والا۔ کون؟ ارادت رکھنے والا، ارادہ رکھنے والا رب تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو راہ دیتا ہے جو اس کی طرف اپنے دل کو جھکا لے۔ ہاں، جو اپنے دل کو جھکا لے رب تعالیٰ کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے راہ دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔